کرام سے ملے, ان سے ہم نے جا کے پھر بہت ساری باتیں کی, وہ انشاءاللہ کورس میں آپ کو سناؤں گا کہ کیا کیا ہماری باتیں ہیں. تو آج یہ کورس جو ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے یہ بہت ہی اہم کورس ہے. تو اس میں ہم کیا سیکھیں گے, کیسے سیکھیں گے اور کیوں سیکھیں گے, آج کا ہمارا یہ موضوع ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہونا چاہیے, یہ پمفلٹ ہوگا سب کے پاس, یہ ابھی تقسیم ہوگا. یہ پمفلٹ آپ کے پاس نہیں ہے. چلیں جن کے پاس ہے وہ تو ٹھیک ہے, جن کے پاس نہیں ہے ان کو ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں دے دیں گے. تو وہ چلیں گے, پریشان نہ ہو, ان کو تھوڑی دیر میں ہم جو ہے وہ سب کو دے دیں گے انشاءاللہ. تو اس کے اوپر کچھ سوالات لکھے ہوئے ہیں, لیکن اس میں جو سوالات لکھے ہوئے ہیں وہ صرف 36 سوالات ہیں. ان سوالات یہ سلسلہ نہ بند کرتے ہیں, ہاں یہ آپ کو مل جائیں گے سارے, سب کو پمفلٹ مل جائیں گے. اور اس کے اوپر تو چلے باریک باریک لکھا ہوا ہے, تو باہر ہم نے نوٹس بھی جو ہے نا وہ آپ کے لیے رکھے ہیں, ان میں ذرا موٹا موٹا کر کے لکھا ہوا ہے. تو یہ 36 سوالات نہیں ہیں, یہ 36 سوالات میں مزید ہم نے اضافہ کیا ہے, تقریباً یہ 72 سوالات ہیں جو اس کورس میں ہم کور کریں گے. تو سب سے پہلے جو ہم چیز آج سیکھیں گے کہ یہ سوالات جو لکھے ہوئے ہیں یہ کیوں لکھے ہوئے ہیں اور یہ کیا ہے. پورے کورس میں ہم ان کے جوابات جو ہیں وہ ان کو سیکھیں گے کہ یہ کیا ہیں, کیسے ہیں, کیا وجہ ہے, پھر اس کے اوپر گفتگو کریں گے, بحث کریں گے, بہت ساری باتیں جو ہیں. تو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ اس میں جو سوالات لکھے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں, ان کو ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال اس میں آپ کو جو نظر آئے گا وہ یہ ہے کہ دن اور رات کیوں بنتے ہیں, کیسے بنتے ہیں, اور یہ بڑے اور چھوٹے کیوں ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دن, روزانہ دن, صبح کو سورج جو ہے وہ نکلتا ہے تو دن کا آغاز ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, سورج آہستہ 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 جو ہے وہ سر کے اوپر آ جاتا ہے. جب سر کے اوپر آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. پھر سورج آہستہ آہستہ جو ہے وہ نیچے کو جاتا ہے, ایک ایسی جگہ پہ پہنچتا ہے کہ ہمارے سائے جو ہوتے ہیں یہ 2 گنا ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, ہم نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. پھر مزید کے جاتے 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 کیا کرتا ہے, سورج غروب ہو جاتا ہے. تو جب اس کا آخری کنارہ بھی جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, نماز مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, سورج مزید نیچے جاتا ہے تو نماز عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. سورج گھومتا گھومتا بالکل جب ہمارے نیچے, زمین کے نیچے ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس وقت ہم کیا کہتے ہیں کہ آدھی رات ہو گئی. پھر ایسے جاتے 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 ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آسمان کے اوپر ہلکی سی روشنی جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں صبح ثابت ہو گئی, عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو گیا, فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. پھر یہ چلتے چلتے پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ سورج شروع ہو جاتا ہے, نماز فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے روزانہ. تو دن روزانہ آ رہا ہے, سورج ہماری زمین کے گرد گھوم رہا ہے, پھر رات آ رہی ہے, دن آ رہا ہے, رات آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ سلسلہ بن رہا ہے روزانہ. ٹھیک ہے, اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ دن چھوٹے ہو جاتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں. ہم جہاں پہ ہیں ہم تو وہیں پہ ہیں, لیکن بعض اوقات سورج کیا کرتا ہے, جلدی طلوع کر رہا ہوتا ہے. مثلا آج کل کتنے بجے طلوع کر رہا ہے, کسی کو بتاؤ. 7:17 پہ. اچھا, پھر کچھ دن جو ہے وہ مہینہ گزرے گا تو تقریباً کیا ٹائمنگ ہو جائے گی, 6:30 پیچھے کو آنا شروع ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا, یہ آہستہ آہستہ 6 بجے پہ آ جائے گا. یعنی وہ سورج جو 7:15 بجے جو ہے وہ طلوع کر رہا ہے وہ 6:15 پہ آ جائے گا. پھر یہ 5:15 پہ آ جائے گا. پھر اسی طرح غروب کا وقت ہے, تو غروب جو ہے, سورج جو ہے وہ کبھی جلدی 5 بجے غروب ہو رہا ہے, کبھی 6 بجے غروب ہو رہا ہے, کبھی 7 بجے غروب ہو رہا ہے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے, ہم وہیں پہ رہتے ہیں, وہی سورج ہے وہ گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے, دن بڑے بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں, دن چھوٹے بھی ہوتے جا رہے ہیں. آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ دن بڑا ہوتا چلا جاتا ہے, دن چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس کورس میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ دن جو ہے یہ بڑے کیوں ہوتے ہیں, ان کے بڑے ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے. پھر جب دن چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ چھوٹے بھی ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی, یہ دن جو بڑے ہوتے ہیں یہ گرمیوں میں بڑے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو سردیوں میں دن بہت بہت بڑے ہو, ایسا تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ایسا کیوں نہیں ہوتا, اب یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ سردیوں میں دن بڑے ہو, سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں, راتیں لمبی ہوتی ہیں.
تو یہ بھی انشاءاللہ ہم اس کورس میں سیکھیں گے کہ دن جو ہیں جو بڑے ہوتے ہیں وہ سردیوں میں ہوتے ہیں. اچھا پھر اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی اگر آپ نے توجہ کی ہو کہ رمضان المبارک میں بعض شہروں والے روزہ بڑا رکھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح ٹی وی وغیرہ پہ اناؤنسمنٹ آتی ہے کہ فلاں شہر میں 18 گھنٹے کا روزہ ہوگا, کسی میں 17 گھنٹے کا ہوگا, کسی میں 16 میں ہوگا, کسی کا 14 گھنٹے کا ہوگا. تو یہ دن وہی سورج چڑھا, سورج غروب ہوا, وہی گھوم رہا ہے, تو کسی کے لیے روزہ 14 گھنٹے کا کیوں ہو گیا, کسی کے لیے 15 گھنٹے کا کیوں ہو گیا, کسی کے لیے 16 گھنٹے کا کیوں ہو گیا؟ ذہن میں آتا ہے آپ کو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کراچی میں بلکہ آپ لگا لیں کہ گرمیوں میں روزے ہیں تو تقریباً افطاری جو ہے وہ تقریباً 7:30 بجے کے لگ بھگ 7:15 بجے افطاری کا وقت ہوتا ہے, اور پورے پاکستان میں تقریباً اسی کے لگ بھگ ہوتا ہے. لیکن سحری کے وقت میں تقریباً پونے گھنٹے 1 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے پنجاب سے یہاں پہ. یعنی لاہور کا سحری کا وقت دیکھ لیں اور یہاں کا وقت دیکھ لیں. اچھا یہاں کیا ہوگا, یہاں لیٹ ہوگا, وہاں جلدی روزہ بند کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر 3:30 بجے جو ہے وہ سحری صبح صادق ہو جائے گی, نماز فجر کے لیے اذانیں شروع ہو جائیں گی, اور یہاں پہ 4:30 بجے ہو رہی ہے. تو 1 گھنٹے کا فرق, تو یہ ایسا کیوں ہے؟ ایک ہی ملک ہے, سارا کچھ ہے, تو 1 گھنٹے کا روزہ وہ بڑا رکھ رہے ہیں, ہم چھوٹا رکھ رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, تو کن شہروں کا روزہ بڑا ہوگا, کن شہروں کا روزہ چھوٹا ہوگا, بڑا ہوگا تو کیوں ہوگا, چھوٹا ہوگا تو کیوں ہوگا, تو انشاءاللہ اس کورس میں ہم یہ سیکھیں گے. سردیاں اور گرمیاں کیوں آتی ہیں؟ سردیاں آ جاتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آج کل سردیاں ہیں, پھر سردیاں کیوں آ گئی, تو جب گرمیاں آتی ہیں تو گرمیاں کیوں آ جاتی ہیں. کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ دسمبر میں جو ہے وہ سخت گرمی پڑ رہی ہے, کبھی سنا آپ؟ یا کہہ لیں کہ جون جولائی کے مہینے میں لوگوں نے جرسیاں اور جیکٹیں پہنی ہوں, یا کوئٹہ کی ہوائیں چل رہی ہوں, کبھی سنا ہے آپ؟ تو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ سردیاں جو آتی ہیں ان کی آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے, اور گرمیوں کی آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے. جی اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ 6 ماہ کا دن اور 6 ماہ کی رات, کبھی سنی آپ نے؟ سنی تو دوسرے ممالک سنی ہوگی کہ 6 مہینے کا دن ہوتا ہے, 6 مہینے کا, لیکن یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 6 مہینے کا دن ہو. اچھا یہ ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے؟ اچھا اگر ہوتا ہے اسی زمین کے اوپر ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ اچھا ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے, وہاں کیوں ہوتا ہے, ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے کون سے خطے ایسے ہیں, کون سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر 6 مہینے کا دن ہوتا ہے اور 6 مہینے کے لیے رات ہوتی ہے. تو دن کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ جب سورج ہمیں نظر آ رہا ہوگا اس کو دن کہتے ہیں. جب سورج غروب ہو جاتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں رات ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, صبح کے وقت جب سورج نکل آیا, طلوع ہو گیا, تو پھر کیا ہوا, دن کا آغاز ہو گیا. تو اب وہاں پر کیا ہوتا ہے, 6 مہینے کے لیے سورج غروب ہی نہیں ہوتا, یعنی نظر ہی آتا رہتا ہے لوگوں کو. تو اس وجہ سے وہاں پر 6 مہینے کا دن ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, وہ ایسا غروب ہوتا ہے کہ 6 مہینے نظر ہی نہیں آتا, تو وہاں پہ 6 مہینے کے لیے رات ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی میری بات ہے؟ ٹھیک ہے, تو وہ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات کیوں ہو گئی, کیا وجہ تھی, کن جگہوں پہ ہوئی, یہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ سیکھیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے. مشرق, مشرقین اور مشارق, نیز مغرب, مغربین اور مغارب, یہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک میں اصطلاحات یہاں ہماری کتابوں میں استعمال ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, مشرق کس کو کہیں گے, مشرقین کس کو کہیں گے, مشارق کس کو کہیں گے. مشرق تو ایک ہوتی ہے, تو یہ 2 مشرقیں کہاں سے آ گئی, پھر مشارق اتنی ساری مشرقیں کہاں سے آ گئی, کبھی سنی آپ نے کتنی ساری مشرقیں ہوں؟ ٹھیک ہے, تو یہ انشاءاللہ ہم نے چونکہ لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں, تو پھر اس کو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ یہ اتنی جو ہے ان کی مشرقیں کون سی ہیں, کہاں کہاں پائی جاتی ہیں, تو یہ انشاءاللہ سیکھیں گے. ستارے, سیارے اور نیرین کیا ہیں, زحل, مشتری اور مریخ کیوں مشہور ہیں؟ ستارے کس کو کہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہو جس نے ستارے نہ دیکھے ہوں؟ جس نے کبھی ستارہ نہ دیکھا ہو؟ سب نے دیکھے ہو. اچھا سیارے کیا ہوتے ہیں؟ پلانٹس کو کہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ پلانٹس کو کہتے ہیں. یہ تو آپ نے اردو کو وہ کر دیا نا, انگلش کو اردو کر دیا. تو سیارے کیا ہوتے ہیں؟ ستارے
سیارے میں سارے ہوتے ہیں باری باری ستارے جو ہوتے ہیں نا ان کی اپنی روشنی ہوتی ہے اور سیارے کی روشنی اتنی نہیں ہوتی، وہ کسی اور سے روشنی حاصل کرتا ہے، وہ کسی اور سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ سر ستارے جو ہوتے ہیں سیارے کی ایک قسم ہے، سیارے جو ہیں یہ ستارے کی ایک قسم ہے۔ اگر ہم سب سے تعریفیں پوچھنی شروع کرتے ہیں میرا خیال تو ستارے سیارے 10 15 20 طریقے تو آ جائیں گے ہمارے پاس۔ ویسے اس میں بھی ایک وہ مضمون لکھنا چاہیے کہ ستارے کی کتنی قسمیں جو ہیں سیاروں کی وہ تعریفیں ممکن ہیں۔ سر عربی زبان میں ٹیکسی کو بھی سیارہ کہتے ہیں۔ اچھا چلیں آگے چلتے ہیں ہم۔ ستارے کیا ہوتے ہیں، سیارے کیا ہوتے ہیں، تو جو یہ آپ کو ذرا چلیں کہ تازہ ڈر رکھنے کے لیے سوالات کا سلسلہ یہ چلتا ہی رہے گا ہمارا، کیونکہ بندہ زیادہ تیزی سے سیکھتا ہے۔ یہ ستارے کیا ہوتے ہیں، سیارے کیا ہوتے ہیں، اور کہتے نہیں ہیں کس کو کہتے ہیں ہم، یہ انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ ان میں فرق کیا ہے، یہ کون کون سے ہیں، کیسے کیسے ہوتے ہیں، کہاں کہاں ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کی تصاویر دیکھنی ہو تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے، اگر ممکن ہو سکا ہمارے یہاں پہ تو انشاءاللہ آپ کو ان کی ویڈیوز بھی دکھائیں گے، ٹھیک ہے، ان کا فرق بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے اوپر پلیز جو ہے ہم اس کے اوپر بحث کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا برج کیا ہوتا ہے، کبھی سنے آپ نے برج؟ اخبار میں کبھی پڑھا ہو وہ کمل اور چودہ دن ایسا گزرے گا، کیسا گزرے گا وہ پھر بتاتے ہیں آپ کے ساتھ آج یہ ہو جائے گا، فلاں لوگوں سے نہ ملے، فلاں آپ آج دن ایسا ہوگا۔ پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے آپ؟ جی آپ کو یہاں بتایا جائے گا یہ برج کیا ہوتے ہیں حقیقت میں، اور یہ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، دینی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فلکیات کی جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو ان میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ برج کیا ہوتے ہیں، حمل، سور، جوزا، یہ جو ہیں یہ انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے بھی اور ان کو سمجھیں گے بھی، ان کے نام بھی سب کے سب یاد کریں گے۔ نام اس وجہ سے یاد کرنے کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، تو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں تو ان کا استعمال ہوتا ہے، تو جب استعمال ہوتا ہے تو پھر ہمیں نام بھی آنے چاہیے ان کے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ انشاءاللہ سمجھ ہم یہ کریں گے۔ جو اب سوال ہے اس سے اگلا، یاد رکھیے زمین ساکن ہے، اس کے بارے میں ہوگی تفصیلی گفتگو۔ یہ ایک موضوع ہے، یعنی اور بھی موضوعات ہیں، ان میں سے ایک اہم موضوع یہ بھی ہوگا کہ زمین ساکن ہے یا نہیں ساکن، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ اور یہ بحث جو ہے یہ گفتگو ہماری 10ویں لیکچر تک جائے گی، یعنی یہ روزانہ کچھ نہ کچھ کرتے 10واں لیکچر جو ہوگا وہاں پر جا کے اس کا اختتام ہوگا کہ زمین ساکن ہے یا نہیں ساکن۔ یہ موضوع ہم نے کیوں رکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کتابوں میں پڑھتے ہیں، دینی کتابیں جو پڑھتے ہیں، تو ان میں لکھا ہوتا ہے کہ زمین جو ہے یہ ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یعنی یہ زمین ہے تو سورج کیا کر رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سورج زمین کے گرد اس طرح گھومتا ہے، پھر آ جاتا ہے روزانہ ہم دیکھتے ہیں صبح کو، ٹھیک ہے، پھر اوپر آیا پھر چلا گیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو دن اور رات بنتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ زمین رکی ہوئی ہے، سورج اس کے گرد حرکت کر رہا ہے، اور دن اور رات جو بنتے ہیں یہ سورج کے زمین کے گرد حرکت کرنے سے بنتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی زمین ایک ایسے جس طرح، اور سورج کیا کر رہا ہے، یہ زمین کے گرد اس طرح مشرق سے مغرب جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے، اور تقریباً 24 گھنٹے میں اپنا چکر پورا کر لیتا ہے۔ جس طرح ہمارے سر کے اوپر آیا، نماز ظہر کا وقت شروع ہوا تو گھومتا گھومتا کیا ہوا، غروب ہوا، پھر اگلے دن پھر سر کے اوپر آ گیا۔ تو یہ کیا ہوا، ایک واقعہ رونما ہو رہا ہے نا، ایک چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعہ یہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کہ صبح کو سورج نکلتا ہے مشرق کی طرف سے، پھر آتے آتے پھر سر کے اوپر آتا ہے، یہ روزانہ ایسا ہو رہا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں، یعنی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اسلامی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کیا کہ سورج جو ہے وہ حرکت کرتا ہے اور زمین ساکن ہے، لیکن سائنس کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ آج کل جو جدید سائنس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پرائمری کلاس سے لے کر PhD لیول تک آپ چلے جائیں تو آپ کو ہر جگہ یہی ملے گا، زمین گھومتی ہے، زمین گھومتی ہے، زمین گھومتی ہے۔ سولر سسٹم ہمارے پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سولر سسٹم میں بتایا جاتا ہے کہ اتنے سیارے ہیں، زحل، مریخ وغیرہ، جس طرح پلینٹس کا نام لے رہے تھے، تو سورج ایک جگہ پہ ہے، تو یہ سارے سیارے جو ہیں، اور ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے، کیا کر رہی ہے، وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور دن اور رات جو بنتے ہیں وہ زمین کے اپنے مرکز کے گرد گھوم
घूमने से बनते हैं। समझ में आई बात? यानी यहाँ पे हमारा साइंस के साथ यूं कहने के इख्तलाफ है। इख्तलाफ क्या है कि हम कहते हैं कि जमीन रुकी हुई है, सूरज इसके गिर्द यूं घूम रहा है, और दिन और रात बनते हैं और जो मौसम बनते हैं ये सूरज के ही जमीन के गिर्द घूमने से बनते हैं। ये तफसील हम आगे थोड़ी सी इसको समझेंगे कि ये किस तरह बनते हैं। तो लेकिन साइंस कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सूरज एक जगह पे रुका हुआ है, जमीन जो है ये इस तरह करके हरकत करती है, यानी अपने मरकज के गिर्द। तो जब जमीन इस तरह हरकत करती है अपने मरकज के गिर्द, और अपने मरकज के गिर्द हरकत करते करते ये क्या करती है, 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। मिसाल के तौर पर जब आप जोहर की नमाज का वक्त था तो सूरज यहाँ पे था, जहां पे आपको नजर आया, तो अब सूरज इधर को क्यों जा रहा है, हमारी जमीन इधर को जा रही है, वो सूरज नहीं जा रहा। हमारी जमीन जो है वो मगरिब से मशरिक यूं हरकत कर रही है, और सूरज हमें मशरिक से मगरिब की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी हमारी जमीन उसकी उलट हरकत कर रही है और सूरज हमें दूसरी तरफ यानी मशरिक से मगरिब। तो हम मगरिब से मशरिक जमीन हरकत करेगी तो फिर हमें सूरज मशरिक से मगरिब हरकत करता हुआ नजर आएगा। तो ये यानी यूं करके जमीन मगरिब से मशरिक इस तरह हरकत करती है और अपने मरकज के गिर्द 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। और दिन और रात जो बनते हैं ये जमीन के अपने मरकज के गिर्द चक्कर पूरा करने से बनते हैं। और जो मौसम बनते हैं उसके बारे में साइंस ये कहती है कि सूरज एक ये फर्ज करते सूरज है तो ये जमीन है, तो ये जमीन घूमते घूमते एक तो अपने मरकज के गिर्द चक्कर पूरा करती है और दूसरा क्या करती है, ये इस तरह करके ये ऐसे घूम के पूरा चक्कर लगा के दोबारा यहाँ पे 1 साल में आती है। यानी आहिस्ता 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 ऐसे घूमती रहती फिर ऐसे आती यहाँ पे आई, फिर इधर आई, फिर यहाँ पे आई। तो ये जो एक चक्कर यानी सूरज दरमियान में हो और जमीन उसके गिर्द घूम रही हो, इस तरह करके एक तो है अपने मरकज के गिर्द ऐसे घूमना, ठीक है, इसको हम रिवॉल्विंग कहते हैं। किसी को पता हो रिवॉल्विंग, और एक है ऑर्बिटिंग, ठीक है, यानी दरमियान एक तो अपने मरकज के गिर्द यूं घूमना, जैसे लट्टू घूमता ना, लट्टू को आप चलाएं तो अपने ऐसे ही घूमता जाएगा। तो एक है ऐसे करके भी घूमना, ये ऑर्बिट करना, और कह लें कि अपने मरकज के गिर्द घूमना, ये रिवॉल्विंग करना, ठीक है। तो खुद ही अपने मरकज के गिर्द घूमना, इससे बनते हैं दिन और रात। और जो सूरज दरमियान में हो और जमीन इस तरह करके चक्कर लगाए सूरज के गिर्द पूरा एक चक्कर पूरा दायरा मुकम्मल करे, तो इसको हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मौसम जो बनते हैं वो इस तरह बनते हैं। कुछ समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो ये अब वो जब हम साइंस वालों से बातें करते हैं तो वो हमें बड़ा ना अजीब पागल ही समझते हैं। वो कहते हैं यार ये पागल है, इनको पता ही नहीं है साइंस क्या है, साइंस इतनी तरक्की करी हुई है, अच्छा जी बहुत तरक्की करी हुई है। वो फिर आगे से ये बात करते हैं कि आप जो कुरान पाक का मतलब निकाल रहे हैं आयात कुरानिया से, अहादीस मुबारका से, जो आप मतलब निकाल रहे हैं ये मतलब आप ठीक नहीं निकाल रहे हैं। समझ गए बात? यानी आयात कुरानिया अहादीस मुबारका से जो आप कहते हैं कि सूरज घूम रहा है या आप कहते हैं कि जमीन साकिन है, ये जो आप मतलब नहीं, अब मुझे आपने ये बताना है, मैं भी इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारे उलमा किराम ने बहुत सारे दलाइल दिए तो वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये कोर्स रखने का मकसद एक ये भी होता है कि हम इन बातों को जो इख्तलाफात पाए जाते हैं वो आप तक बयान करें। और अगर आप देखें कि यार कोई वजन है तो आप हमें बताएं कि नहीं यार ये बातें तो ऐसे हैं। अगर कोई और मतलब निकलता है या जो भी सूरत हाल है तो आप, तो हमने सवालात का सेशन भी इसी वजह से रखा होता है कि जब क्लास हो जाएगी फिर उसके बाद आप सवालात करें, जितने मर्जी करें। मेरा नंबर मेरा ख्याल आप लोगों के पास होगा, नहीं तो कहना कि यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, जो आपको पॉम्फलेट देंगे उसके ऊपर भी लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल खुल के बात कर सकते हैं। कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही क्लास में पूछें, क्लास के बाद जो सवालात का सेशन होगा उसमें आप पूछें। ये मसला समझ में आ गया आपको? अब हम इन्हें यहाँ पे इस मौजूद के ऊपर भी गुफ्तगू करनी है कि कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है, किसके दलाइल सही हैं या कह लेंगे कितने वजनी हैं। हम सही और गलत की तरफ चले नहीं जाते, लेकिन हम ये कहते हैं कि यार वजनी क्या कोई वजन है कि नहीं। तो इस बारे में जो हमारे उलमा किराम ने कलाम किया है वो भी इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। जो साइंस कहती है वो भी इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूंगा। तो फिर इंशाल्लाह ये मौजूद जो है तकरीबन 10वें लेक्चर तक हमारा जो है ये चलेगा। फिर उसके बाद है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा रोजा और सबसे छोटा रोजा कहाँ होगा, यानी पूरे पाकिस्तान का हम जायजा लेंगे। आपको नोट्स यहाँ बाहर से मिल जाएंगे हदियतन। इस नोट्स में पाकिस्तान का नक्शा भी बना हुआ है। तो कौन सा शहर पाकिस्तान का ऐसा होगा जहां पर रोजा सबसे बड़ा होगा? अच्छा,
बड़ा तो होगा, तो क्यों बड़ा होगा भाई? वहां पे क्यों बड़ा होगा, किसी और शहर में क्यों नहीं बड़ा हो सकता? तो वहां रोजे के बड़े होने की वजह क्या है? एक तो पहले कि कहां बड़ा होगा और क्यों होगा, ये इंशाल्लाह वजूहात भी आपको सिखाई जाएगी, ठीक है इंशाल्लाह। फिर एक रिसाला है इसी तरह कि जिस तरह बात लोग जो कहते हैं कि आप आयात कुरानिया और अहादीस मुबारका का जो है वो जो मतलब निकालते हैं कि जमीन साकिन है और सूरज इसके गिर्द घूमता है, ठीक है। तो जो आप इसके ऊपर एक रिसाला है इमाम अहले सुन्नत का, इमाम अहमद रज़ा खान अली रहमतुर रहमान का, फतावा रिज़विया जल्द 27 में नुज़ूल आयत फुरकान बिसुकून ज़मीन व आसमान, इंशाअल्लाह इस सब ये भी उस सिलेबस का आपका हिस्सा है कि क्या आयात कुरानिया अहादीस मुबारका से कोई और मतलब जो साइंस बयान करती है क्या निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता? समझ गए बात, ठीक है क्या? तो ये इसी मौजूद के ऊपर रिसाला इंशाल्लाह वो भी हम पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद सवाल है कि 786 और 92 कैसे बनता है? कभी आपने जिंदगी में लिखा हुआ देखा हो 786? देखा हो, जिसने देखा हो तो जरा तकलीफ फरमाए। काफी सारे, अच्छा कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं देखा, ऐसे भी हैं जी। तो ये 786 जो हम लिखते हैं ये कैसे बनता है? 786 कैसे बनता है? यानी ये आदाद 786 क्यों बनते हैं? ये 787 या 788 क्यों नहीं बन जाते, या 790 क्यों नहीं बन जाते, या पूरे को 800 का हिस्सा कर लेते, या 900 का कर लेते, या 200 कर लेते को? तो ये 786 ही क्यों है, ठीक है? या हम बाद में लिखते हैं कहीं 786 लिखा हो तो साथ में 92 भी लिखा होता है, तो ये 92 क्यों लिखा होता है? तो ये इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे, बल्कि याद भी करवाएंगे, ठीक है? तो ये कोर्स का हिस्सा है कि ये कैसे बनता है। फिर आप अपने नामों का बनाइएगा कि आपके नामों के आदाद जो है वो कितने बनते हैं, क्या है। तो ये बहुत दिलचस्प चीज है, इंशाल्लाह ये भी आपको सिखाएंगे। फरवरी कभी 28 का और कभी 29 का क्यों होता है? चले, ये कौन सा साल है? ईस्वी 2020। इसमें फरवरी 29 का होगा कि 28 का होगा? पक्की बात? कोई ऐसे भी हैं जो कहें 28 का होता है? नहीं सर। अच्छा, अब ये क्यों हो रहा है? आता है आपके ज़हन में सवाल, यार ये क्यों हो रहा है? अच्छा चले, बाद आपके हर चौथे साल बाद होता है। अच्छा भी हर चौथे साल बाद क्यों होता है? हम कहेंगे चौथा साल ही क्यों? अब 8 साल बाद कट्ठे 2 दिन बढ़ा लीजिएगा। भाई चौथे साल ही क्यों बढ़ा रहे हैं? या कह लें कि आप कट्ठे करते जाएं, जब सदी पूरी खत्म हो तो 20-25 दिन कट्ठे बढ़ा लिए कि 28 का महीना चलते रहने दें, हर महीना फरवरी 28 का, फरवरी 28 का। समझ में आ रही कि हमने फरवरी 28 का चलता रहे, बाद में क्या हुआ, सदी के आखिर में जो 25 साल हो तो उनमें क्या करें, सारे फरवरी 19 के करते चले जाए। तो ऐसा क्यों नहीं करते? समझ में आई बात कि हर चौथे साल ही हमें ये क्यों जरूरत महसूस होती है कि हम एक दिन का इजाफा जो है वो फरवरी में करें? वो क्यों किया जाता है? वो हर चौथे साल बाद ही क्यों किया जाता है? ये इंशाअल्लाह हम यहाँ पे सीखेंगे। फिर वजन क्या है? जमीन चीजें जो है ये जमीन के ऊपर क्यों गिरती है? आपने कभी कोई चीज जो है वो फेंकी हो तो वो नीचे तो जाती है, ऐसे ही होता है, कहते हैं ग्रेविटी होती है। अच्छा, ये भी, इसमें भी इख्तिलाफ हमारा पाया जाता है। अच्छा, इसमें क्या इख्तिलाफ पाया जाता है? साइंस के साथ हम कहते हैं कि जब आपने किसी चीज को छोड़ा तो ये जमीन के मरकज की तरफ या नीचे की तरफ आई, तो इसके आने की वजह क्या है? साइंस कहती है इसकी वजह यह है कि जमीन ने इसको चीज को, मिसाल के तौर पर मोबाइल या किसी पत्थर को जो है वो अपनी तरफ खींचा है, तो वो जमीन के खींचने की वजह से चीज नीचे को गिर रही है। समझ में आई बात? हम कहते हैं नहीं, ये वजह नहीं है। अब हमारा मैथ बहुत सख्त पड़ा हुआ साइंस के साथ,
تو ہم نے بھی جان بوجھ کے اختلافی موضوعات رکھے ہوئے کہ یار ہم تو یہ کہتے ہیں آپ بتائیں ہم صحیح کہتے ہیں کہ نہیں صحیح کہتے. پھر ہم سب کو بلا لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں جو بھی کوئی پروفیسر صاحبان ہیں, جو سائنس کے پڑھے لکھے ہیں, جو انجینئرس ہیں, وہ بھی ہمارے کورس میں لازمی آئیں, بتائیں ہم کہاں غلط ہیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے لکھا ہوا نا ہر شعبہ ہے زندگی کے افراد جو بھی ہیں وہ آنا چاہیں وہ آ جائیں, بیٹھیں دیکھیں سوچیں سمجھیں ہماری باتوں میں بتائیں, جہاں ہم غلطی کر رہے ہیں تو ہم اپنی اصلاح کر لیں گے, ہم تو خود یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اچھا, یہ سائنس کہتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو پھینکتے ہیں تو وہ نیچے کی طرف آتی ہے, تو اس کے نیچے کی طرف یا زمین کے اوپر گرنے کی وجہ یہ ہے کہ زمین اس چیز کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے, اس وجہ سے گر رہی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, ہم کہتے ہیں کہ جو چیز زمین کی طرف آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز میں زمین کے مرکز کی طرف جانے کی صلاحیت رکھی ہے, اس وجہ سے جا رہی ہے. اس میں زمین کے کھینچنے کا کوئی چکر نہیں ہے. سمجھ گئی بات؟ یعنی جس چیز میں وہ خصوصیت ہوگی, وہ خاصیت ہوگی, وہ چیز کیا کرے گی, زمین کے مرکز کی طرف آ جائے گی. آپ نے کبھی گیسی غبارہ دیکھا ہو, اس پہ آپ گیس بھریں اور چھوڑ دیں, وہ فوراً زمین پہ آ جائے گا. کیا اوپر چلا جائے گا, کہہ رہے ہیں اوپر چلا جائے گا. اچھا مجھے بھی پتا چلا. اچھا اب دیکھیں کہ وہ ایک گیسی غبارہ کتنے گرام کا ہوگا, تھوڑا سا ہلکا سا ہے غبارہ, اس میں تھوڑی سی گیس بھر دی تو کتنا کا وزنی ہو گیا, تو وہ اوپر کیوں جا رہا ہے؟ کیا زمین اتنی بڑی, اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس غبارے کو نیچے کو کھینچ لے؟ میں بتائیں وہ اتنی بڑی چیزیں جو ہے وہ زمین پہ آ رہی ہیں تو وہ کیوں جناب اوپر کو جا رہا ہے؟ تو زمین میں اتنی طاقت نہیں ہے, وہ چند گرام کا جو ہے اس کو کھینچ لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو گیس ہے اس میں ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ وہ اوپر کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ گیس نیچے نہیں آ رہی, یا گرم ہوا جو ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے. کچھ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ٹھیک ہے, کچھ دلائل ہیں نا وزنی ہمارے پاس میں, ابھی تو وہ پیش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی تو وزن کیا ہے, چیزیں زمین پر کیوں گرتی ہیں, انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے, بحث کریں گے. ایک شہر کے اوقات نماز دوسرے شہر سے مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ کیا مختلف ہوتے بھی ہیں؟ جی ہوتے ہیں. یہ ابھی ہم نے بات کی کہ روزہ جو ہے وہ سحری کا وقت جو ہے وہ کتنے بجے ختم ہو رہا تھا یہاں پہ کراچی میں, اور وہ پنجاب یا لاہور وغیرہ میں جو تھا وہ 1 گھنٹہ پہلے سحری, اس کا مطلب ان کی نماز فجر کا وقت 1 گھنٹہ پہلے تقریباً پونا گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, تو فرق تو آ گیا کراچی کے ساتھ. تو اب یہ فرق ہوتا ہے, تو یہ کیوں فرق ہوتا ہے؟ اچھا بعض اوقات نہیں ہوتا, بس سحری افطار سحری میں تو 1 گھنٹے کا فرق آ رہا ہے آج کل, لیکن افطاری تقریباً ہماری کو 5 7 10 منٹ کے فرق سے ہے. اچھا جو فرق سحری میں تھا وہ ادھر افطاری میں کیوں نہیں آیا؟ تو یہ کیوں نہیں آیا یا کیوں آتا ہے فرق, یہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. آگے ہے ہمارے پاس سوال, ہلال اور چاند میں کیا فرق ہے؟ آپ کو پتا ہے ہلال اور چاند میں کیا فرق ہے؟ چاند کس کو کہیں گے اور ہلال کس کو کہیں گے؟ تو یہ انشاءاللہ آگے آپ کو بتائیں گے. یہ چاند کبھی کم اور کبھی زیادہ روشن کیوں نظر آتا ہے؟ چاند دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ جس نے نہ دیکھا ہو ذرا ہاتھ کھڑا کریں. سب نے دیکھا ہوا چاند. ٹھیک ہے, تو چاند جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے, بہت باریک ہوتا ہے, بعض اوقات نظر ہی نہیں آتا, بعض اوقات کیا ہوتا ہے وہ پورا نظر آتا ہے, بعض اوقات آدھا نظر آتا ہے. تو یہ چاند اپنی جو شکلیں بدلتا ہے یہ کیوں بدلتا ہے, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سورج تو ایسے نہیں کرتا. اچھا بھی سورج کیوں نہیں کرتا؟ سورج بھی چاند کی طرح ہو جائے کرے, وہ بھی کبھی آدھا روشن ہو گیا, کبھی وہ تھوڑا سا ہو گیا, کبھی بالکل ہی نہ ہوا. لیکن سورج تو ایسا نہیں کرتا, تو پھر چاند ایسے کیوں کرتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس میں ڈسکس کریں گے کہ چاند جو کم روشن ہوتا ہے, زیادہ روشن ہوتا ہے, پورا روشن ہوتا ہے, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. پھر آگے دیکھیں, اسلامی مہینہ 29 یا 30 دنوں کا ہی کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہو اسلامی مہینہ 28 کا ہوا ہو, پشاور والوں کے علاوہ ان کا تو ہو گیا تھا نا اس مرتبہ میرا خیال میں. آپ کو پتا بھی ہے کہ 28 کا ہوا تھا؟
सरकारी ऐलान हो गया था ना वहां पे, सूबाई हुकूमत ने किया था जी। कभी भी इस्लामी महीना आपने नहीं सुना होगा कि 28 दिनों का हुआ हो या 31 दिनों का हुआ हो। अच्छा, ये 29 और 30 का ही क्यों होता है? जो चांद हमें नजर आता है वो 29 को ही क्यों नजर आता है और 30 को ही क्यों नजर आता है? ये 27 28 को क्यों नहीं नजर आ जाता है? यानी ये भी तो हो सकता है ना कि 27 को नजर आ जाए, 28 को नजर आए, तो 27 28 तारीख को चांद क्यों नजर नहीं आता? तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे जी। कमरी महीना होता है और एक होता है इस्लामी महीना। इसमें क्या फर्क है ये इंशाल्लाह जब हम मौजूद डिस्कस करेंगे तो उसमें तफसील के साथ बात करेंगे। कमरी कैलेंडर कैसे बनाया जाता है, ये हमने नया इजाफा किया है, कमरी कैलेंडर वाला। पहले ये सवाल शामिल नहीं थे, तो कमरी कैलेंडर इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाएंगे। जो फवाद चौधरी साहब ने इस मरतबा नया शोशा छोड़ा था कमरी कैलेंडर का, तो हम तो पहले से बनाना सिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने इल्म तौक़ीद कोर्सेज में कि कमरी कैलेंडर ये होता है। हमने इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं की थी कमरी कैलेंडर वाली, लेकिन बाकी सारे काम हम कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक कैलेंडर हमने इंशाल्लाह जब आप नोट्स यहाँ से लेंगे तो आपको 2 साल कमरी कैलेंडर भी उसमें जो लगा हुआ है वो इंशाल्लाह आपको जो है वो मिलेगा उसमें, कि वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट हमारा कैलेंडर रहा 2019 में। 2019 से पहले मैंने बनाया था, वो मैंने आपको बताया ना अभी कि पेशावर के लिए हम मसरूफ रहे, तो वो पेशावर में मैंने कोर्स करवाया तो सितंबर 2018 में। तो वहाँ हमारा बहुत बड़ा जामिया है पेशावर के अंदर, वफाकी वज़ीर जो है नूरुल हक कादरी साहब जामिया जुनैदिया, तो वहाँ पे हमने कोर्स करवाया। तो जब मैंने वहाँ पे कोर्स करवाया तो वो चांद के मसले मसाइल वो तकरीबन सभी वो थे जो एक दिन पहले रोजा रखते थे, एक दिन पहले ईद करते थे। अब वो सारे कोर्स में मेरे बैठे हुए हैं, तो हम इनमें तो फिर कोर्स कर रहे हैं। तो वहां पे फिर मुझे जरूरत महसूस हुई कि हम इनको कोई कैलेंडर दें, कि हम उन्हें कहें कि ये चांद नजर आएगा, ये चांद नजर नहीं आएगा, समझ गए? और इनको एक डिटेल कैलेंडर दे दूं मैं। तो मैंने 2019 का पूरा कैलेंडर 2018 में उस वक्त बनाया, तो 2018 का बना के मैंने उनको फिर वो कैलेंडर, फिर वो 2019 का बना लिया मैंने, तो उसकी बैक साइड जो थी पेपर की वो खाली जा रही थी, तो मैंने कहा 2020 का भी बना लेते हैं, खाली ना जाए, बैक साइड तो 2020 का बन जाए। तो वो 2019 और 20 का जो कैलेंडर मैंने 2018 में बनाया वो हमने वहां पे हजारों की तादाद में फिर वहां पे हमने तकसीम किए, हर एक को जो पहले रोजा और ईद करते थे ना, हमने कहा ये चांद है, ये नजर आएगा, ये नजर नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आपको चांद नजर आए ना तो आप यूं करें कि टेलीविजन के ऊपर, मीडिया के ऊपर लाइव चलाकर हमें गलत साबित कर रहे हैं। समझ नहीं बात? मैंने कहा अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्यों नहीं करते? सही रहा ना काम? तो मैंने कहा कैलेंडर हमने बता दे दिया आपको, ये चांद नजर आएगा, ये नजर नहीं आएगा, ठीक है? और भी मजीद तफसीलात हैं इसमें। तो वो कैलेंडर जो हमने बनाया वो कैसे बनाया, वो कैसे बनाया जाता है, वो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको सिखाएंगे। अच्छा, ये फेल भी हो जाता है कैलेंडर। अच्छा, फेल क्यों हो जाता है तो वो भी बताएंगे। जिस तरह के फवाद चौधरी का कैलेंडर फेल हो गया, तो उसका कैलेंडर क्यों फेल हुआ, उसकी वजूहात क्या थी, ठीक है? तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि उसका कैलेंडर भी आपको जो है ना उसके प्रिंट आउट दूं, लेकिन अभी नोट्स में वो शामिल नहीं है। वो जब मौजूद हम डिस्कस करेंगे ना तो फिर उस वक्त आपको इसकी डिटेल बताएंगे। 29 तारीख को चांद नजर आने की पेशन गोई कैसे की जाती है? तो ये वही बात आ गई कैलेंडर वाली कि चांद नजर आएगा या नहीं नजर आएगा। मतलब आज 29 तारीख है तो आज चांद नजर आएगा या नहीं नजर आएगा? जो महकमा मौसमियात या स्पार्को वाले या बाद अदारे या माहिर फल्कियात पहले से बता देते हैं कि फलां दिन को रोजा होगा, फलां दिन को ईद होगी, फलां महीना फलां तारीख को शुरू होगा। तो ये जो बताते हैं कि कैसे बताते हैं, तो आपको इसके लिए हम इंशाल्लाह ट्रेन करेंगे। आप सबको पता होगा कि कौन सा चांद नजर आएगा और कौन सा चांद नजर नहीं आएगा। आएगा तो क्यों आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, ठीक है? किस जगह नजर आएगा और किस जगह नजर नहीं आएगा, किस मुल्क में नजर आएगा और किस मुल्क में नजर नहीं आएगा। बात होता है ना किसी और मुल्क में जल्दी नजर आ गया, वो कहते हैं हमें तो नजर आ गया, हम यहाँ पाकिस्तान में कह रहे होते हैं हमें तो नजर नहीं आया, ठीक है? तो ये क्या वजूहात होती है, इंशाल्लाह ये भी पूरा ये इस कोर्स में शामिल है, इंशाल्लाह ये आपको सिखाया जाएगा। सऊदीया में इस्लामी महीने की यकम 1-2 दिन पहले कैसे हो जाती है? पहले होती है कि नहीं होती? होती है ना। वो रोजा भी हमसे 1 दिन पहले रख रहे होते हैं, ईद भी 1 दिन पहले कर रहे होते हैं। तो ये उनके यहाँ जो 1 दिन का फर्क होता है हमारा, तो ये क्यों होता है, इंशाल्लाह ये मौजूद भी हम डिस्कस करेंगे।
کیا ایسا ممکن ہے کہ پاکستان میں ایک دن پہلے روزہ اور عید ہو اور سعودی عرب میں ہم سے ایک دن بعد؟ نہیں. یہ تو پٹھا ہو جائے ہم کٹھے روزہ اور عید شروع کر دیں تو لوگ کہتے ہیں لو یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں کہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، شاید 2017 میں تھا، 2016 میں، ہاں، تو وہ روزہ اور عید میرا خیال کو کٹھے ہو گئے تو وہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہم تو یہاں یہ ڈسکس اکٹھے ہی نہیں کر رہے، ہم یہاں یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں پہلے ہو جائے اور سعودیہ والے نہ کریں، وہ اس سے اگلے دن شروع کریں اپنا مہینہ. کیا ایسا ممکن ہے؟ تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سکھائیں گے اور بتائیں گے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ نہیں. اسلامی ماہ کی پہلی تاریخ کو چاند بعض اوقات بڑا کیوں نظر آتا ہے؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یہ پشاور میں بہت سننے کو ملتا ہے، آج چاند نظر نہیں آیا، اگلے دن کیا ہوگا، اب چاند دیکھیں گے وہ، اب وہ چاند دیکھے وہ کہیں اتنا بڑا چاند، روزہ کھا گئے، وہ بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ گالیاں تک دیتے ہیں. اچھا، اسی یہ ابھی کی بات ہے، مفتی صاحب نے اعلان کیا کہ چاند نظر نہیں آیا، مرکزی رویت لال کی بیٹی نے اعلان کیا چاند نظر نہیں آیا، تو اگلا دن آ گیا، 30 تاریخ ہو گئی، تو 30 تاریخ ہوئی تو اب چاند وہ بڑا نظر آ رہا ہے. اب اتفاقاً کیا ہوا کہ میں نے وہ جو پوپل جی صاحب کی پوسٹ تھی انہیں بھی نظر نہیں آیا، انہوں نے بھی اپنی پوسٹ جو تھی نا وہ لگائی کہ چاند نظر نہیں آیا تو کل کو یکم ہو گئی، تو رویت لال کی بیٹی نے بھی یہی کیا، تو دونوں کی یکم تاریخ جو تھی وہ ایک ساتھ شروع ہوئی. اب میں نے گروپ میں جب اپنی پوسٹ شیئر کی ہے میں واٹس ایپ گروپ میں، تو ہم نے کہا چاند نظر نہیں آیا، تو اب اگلے دن صاحب بڑے غصے میں، تو پشاور والے جو ہے نا وہ مرکزی رویت لال کمیٹی کو نا وہ شروع ہو گئے. اچھا، میں نے کہا جتنی آپ کچھ باتیں مرکزی رویت لال کمیٹی کے بارے میں آپ کر رہے ہیں، کچھ جو ہے آپ ان کو بھی پوپل صاحب کو بھی کچھ کریں، کہ انہوں نے بھی اعلان کیا کہ چاند نظر نہیں آیا. سمجھ گئی بات کی نہیں؟ یعنی وہ کالم گلوچ اور اس طرح کے بہت جذباتی قسم کی، میں تو وہاں پہ رہ کے آیا ہوں نا الحمدللہ، وہ ایک جگہ تو ہماری لڑائی ہو گئی، وہ ایک علامہ صاحب مجھے کہنے لگے آپ نے یہاں چاند کی بات نہیں کرنی، اور ہم کیا کرنے ہیں، چاند کی باتیں تو کرنے ہیں بھائی یار، بھائی ہم نے چاند کی باتیں تو کرنے کے لیے کراچی سے پشاور گئے ہیں کہ یار آپ سے بات کریں، اور پھر ہم وہاں پہ بڑا جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ دلچسپ سلسلہ ہوتا تھا. ہم کہتے تھے کہ یار ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ روزہ اور عید کرنا چاہتے ہیں، سمجھے، ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ روزہ اور عید کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ روزہ اور عید کرنا ہے. آپ کو کوئی پرابلم ہے اسی وجہ سے آپ پہلے شروع کر لیتے ہیں، یا پہلے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں، یا پہلے ہی کرتے ہیں. بھائی ہم تو بس یہ ہے کہ یہ کچھ باتیں میں ابھی کروں گا آپ کے سامنے، ان کو آپ ذرا دیکھیں، سنیں، سمجھیں، کوئی سوالات آپ کے ہوں تو ان کے آپ جوابات دے دیں، مجھے مطمئن کر دیں. یہ صرف میرے نہیں ہے، یہ سب کی یہی باتیں ہیں، ٹھیک ہے. تو میں سمجھنے کہ وہ آپ کے سامنے آیا ہوں کیونکہ میرا شعبہ ہے، اس وجہ سے مجھے آنا پڑا کہ یار ہم آپ سے باتیں کریں، ہو سکتا ہے یار کوئی نئی چیزیں آپ سے سیکھنے کو ملیں. تو یہ بارے ان شاء اللہ تفصیل کے ساتھ آگے چلیں گے. تو وہ جو چاند بعض اوقات پہلی تاریخ کو ہمیں بڑا نظر آتا ہے، وہ بڑا کیوں نظر آتا ہے انشاءاللہ یہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے. بعض اوقات کئی اسلامی ماہ مسلسل 29 کے یا مسلسل 30 کی کیوں ہو جاتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہوگا پچھلا مہینہ بھی 29 کا ہو گیا، یہ بھی 29 کا ہو گیا، پھر 29 کا ہو گیا، تینوں چاند نظر آ گئے 29 پہ. بعض کا کیا ہوگا آپ سنیں گے کہ یار پچھلا بھی 30 کا ہوا تھا تو اس مرتبہ تو 29 کا ہوگا ہی ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، یہ پھر 30 کا ہو جاتا ہے، اس سے اگلا مہینہ پھر 30 کا ہو جاتا ہے. یہ چاند بھی نظر آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہی بات ہے. یعنی یہ مسلسل بعض اوقات 29 کے ہی مہینے چلتے چلے جا رہے ہیں، بعض اوقات مسلسل 30 کے چلتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا؟ پہلے تو یہ ہے، تو اگر ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. کیا ہوائی جہاز کے ذریعے بلندی پر جا کر چاند نظر آنے کا امکان بڑھ جاتا ہے؟ مثلا ہم کہیں یار زمین سے تو چاند نظر نہیں آتا، ہم جہاز میں جا کے نا وہاں سے دیکھتے ہیں. ارے جہاز تو اڑتے ہیں نا، آپ زمین پہ تھے بیٹھے ہوئے تو نہیں نظر آیا، تو آپ چاہ رہے ہیں کہ جہاز میں کوئی ہزاروں کہہ لو کہ فٹ کے اوپر یا سینکڑوں فٹ بلندی کے اوپر جہاز میں وہ بندہ ہو اور وہاں سے وہ چاند دیکھ لے، وہ کہے کہ مجھے تو چاند نظر آ گیا. ٹھیک ہے، تو بتائیں وہ چاند نظر آئے گا نہیں آئے گا، کیا امکان بڑھے گا کم ہوگا، تو اس کو ہم کیسے لیں گے؟ کیا اس کی گواہی قابل قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ بھی مسئلہ ہے.
بھی چاند میں جہاز میں کوئی بیٹھا ہوا تھا، اس نے چاند دیکھ لیا، زمین پہ چاند کسی کو نظر نہیں آیا، اب اس کی گواہی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ یہ بھی مسئلہ ہے، چلیں یہ بھی ڈسکس کریں گے ہم انشاءاللہ۔ جی آگے ہے جمع رفیق کیا ہوتا ہے، یہ ایک اصطلاح ہے، وہ استعمال کی جاتی ہے چاند کے حوالے سے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ یوم عرفہ اپنا اپنا کیوں، اس کا مطلب یہ اپنا اپنا ہوتا ہے، تو یوم عرفہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے اوپر یہ سوال لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہوتی ہے، تو وہ روزہ ہم کس دن رکھیں گے؟ تو یہ انشاءاللہ ہم موضوع جو ہے جب چاند کی باتیں کریں گے تو اس میں ڈسکس کریں گے۔ کیا کرائم کی بنیاد پر گواہی رد کی جا سکتی ہے؟ کسی بندے نے کہا یار مجھے چاند نظر آ گیا ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں، ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم جو ہے اس کی گواہی کو رد کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں آپ کی باتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ یا ان وجوہات کی بنا پر ہم گواہی کو رد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ یوم شک کا روزہ کیا ہوتا ہے اور یہ روزہ رکھنا کیسا ہے؟ یوم شک کس کو کہتے ہیں؟ پھٹنا 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 بادلوں کے دنوں میں 29 شعبان 29 شعبان 29 شعبان شک ہو کے نظر آیا کہ نہیں آیا؟ اچھا بتائیے کہ کیا ہو سکتا نظر آ گیا ہو؟ چلو یار میں روزہ رکھ لیتا ہوں، اگر آیا ہوگا تب بھی روزہ ہی ہوگا نا میرا، نہ آیا ہوگا تب بھی روزہ ہی ہوگا نا۔ سمجھ میں آئی بات کہ شک ہے اس میں کہ روزہ ہے نہیں ہے؟ یہ 29 شعبان کو کی بات، 29 شعبان کو تو نہیں، تو یہ 30 شعبان کی بات ہوگی، تو اس سے اگلے دن یا کہہ لیں اس کو آپ یوں کہہ لیں آخری شعبان۔ اب وہ آخری شعبان ہے کہ یکم رمضان ہو گئی ہے، اب یہ نہیں پتا کہ یکم رمضان مبارک ہو گئی ہے یا آخری شعبان ہے، یہ نہیں پتا۔ تو وہ یہ انشاءاللہ موضوع جب چاند کا آئے گا تو اس میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ یہ ارتھ شائن کیا چیز ہوتی ہے؟ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاند بہت باریک سا ہے لیکن اس کے گرد جو ہے نا وہ گولا سا وہ نظر آ رہا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ، اور یہ کیوں ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ کہ کیا پشاور میں چاند نظر آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ جب میں نیا نیا وہاں پہ جانا شروع ہوا تو وہاں پہ ڈسکس ہوتی باتیں، وہ کہتے ہیں یہ پشاور والوں کو چاند کیوں پہلے نظر آتا ہے؟ کہتے ہیں بڑی صاف فضا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی گرد و غبار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پھر یہ ایسی جگہوں پر پایا جاتا ہے، پشاور پاکستان کے ایسے حصے میں ہے جہاں چاند نظر آنے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے، آپ جو شہر ہوتے ہیں وہاں آپ لوگوں کو نہیں نظر آتا ہے، تو ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ باتیں جتنی مجھے وہاں پہ سننے کو ملتی، پھر میں کیا کرتا ہوں کہ جوابات تیار کرتا، پھر ہم وہاں پہ جا کے بیان کرتے ہیں ان کو کہ حضرت یہ دیکھیں کہ کیا پشاور میں چاند نظر آنے کا امکان زیادہ ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اوپر پھر ہم نے یہ سوال تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ چاند پشاور میں نظر آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اچھا ایک صاحب تھے، ان کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا، کہنے لگے کہ پشاور والوں کو چاند اس وجہ سے زیادہ پہلے نظر آیا تھا کیونکہ وہ نسوار استعمال کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار اب اس کا جواب میرے پاس نہیں کہ نسوار کھانے سے اگر جو ہے وہ نظر تیز ہوتی ہے تو پھر تو اور بھی باتیں بہت ساری انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اہل پشاور کا رویت ہلال میں چاند کے مسئلے میں جو اختلاف ہوتا ہے یہ کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ کو بتائیں گے۔ کیا دوربین سے دیکھے گئے چاند کی گواہی معتبر ہے، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ آپ نے شاید آپ کو یاد ہو کچھ مہینے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو فواد چودھری صاحب کا کیلنڈر غلط ہوا تھا پہلی مرتبہ، ابھی تک 3 مرتبہ غلط ہو چکا ہوا۔ تو پہلی مرتبہ جب غلط ثابت ہوا تھا جس مہینے، تو اس مہینے تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنا کیلنڈر ہی بدل دیا۔ تو میں نے بھی اسکرین شاٹ رکھے ہوئے، میں نے کہا یہ دیکھیں وزارت سائنس ٹیکنالوجی نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، پہلے تاریخ دیکھیں یکم کو چھوڑ لکھی ہوئی تھی آپ بدل دیے۔ جب مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے کہا ہے، محکمہ موسمیات نے کہا ہے پورے ملک میں چاند نظر نہیں آیا لیکن ان کی ویب سائٹ پہ چاند نظر آ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ نظر آئے گا لیکن وہ نہیں نظر آیا۔ تو پہلا چاند غالباً یہ سفر المظفر کا تھا شاید، تو وہ غلط ثابت ہوا۔ اچھا پھر سفر کب تھا یہاں اچھا انہوں نے کیا کیا
کہ وہ کیلنڈر بدل دیا. تو میں نے دونوں پہ اسکرین شاٹ رکھے ہوئے تھے, پھر میں نے دونوں پوسٹ لگا دی. میں نے کہا دیکھیں وزارت کیا کام سب انجام دے رہی ہے, کیا بدل دیا انہوں نے. اچھا پھر دوسری مرتبہ کیا ہوا, دوسری مرتبہ پھر ان کا کیلنڈر غلط ہوا, یعنی جو چاند انہوں نے کہا تھا کہ نظر آئے گا پاکستان میں, لیکن وہ چاند نظر نہیں آیا. محکمہ موسمیات کے پورے ملک میں دفاتر ہوتے ہیں, سب نے کہا کہ کسی جگہ پاکستان میں چاند نظر جو ہے وہ نہیں آیا. پرائیویٹ لوگ بہت سارے اداروں کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں, ماہرین فلکیات بیٹھے ہوتے ہیں, وہ چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن کسی کو چاند نظر نہیں آیا. پھر کیا ہوا, وہ دوربین کی تصویریں آ گئی, منظر یہاں پہ. فواد چودھری صاحب نے پھر پریس کام کو کیا کہتے ہیں, ٹویٹ ہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے وہ تصویریں لگائی, یہ دیکھیں جناب, یہ دیکھیں چاند نظر آ گیا. اب یہ نیا مسئلہ آ گیا کہ یار یہ دیکھیں تصویروں میں تو چاند نظر آ رہا ہے, تو پھر آپ نے اعلان کیوں نہیں کیا؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب وہ کہتے ہیں یہ دوربین سے ہم نے دیکھا, ہمیں ویسے نظر نہیں آیا. تو یہ بھی ہے کہ اس وقت کیا باتیں ہوئی, کیا ہوا, کیا موضوع تھا, کیسے ہوا, وہ تصاویر کیا تھی, کہاں سے آئی, وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. تو کیا اگر بالکل جینوئن بھی ہوتی, دوربین سے کسی نے چاند دیکھ لیا ہے, تو کیا اس کی گواہی قابل قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی, ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم جو ہے وہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. کیا حسابات کی بنیاد پر اسلامی ماہ کی یکم کی جا سکتی ہے, یہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. پشاور کے علماء کرام سے چاند کے حوالے میں جو باتیں ہوئی وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سعودیہ کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے, سعودیہ کے ساتھ عید کرنی چاہیے, وہاں پر کعبہ ہے, وہاں چلے کہ مدینہ منورہ ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیں ان کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے. تو یہ کیا ہم اس کے ساتھ روزہ اور عید رکھ سکتے ہیں, مہینہ شروع کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, یہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے. کیا اہل مشرق کی روایت اہل مغرب کے لیے بھی ہے, یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ پڑھتے ہیں کہ ایک بات ہوتی ہے کہ اہل مشرق کی روایت اہل مغرب کے لیے بھی, یعنی اگر مشرق میں چاند نظر آ گیا تو مغرب والے پاس روزہ رکھنا شروع کر دیں یا نیا مہینہ شروع کر دیں, ٹھیک ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, کیا اس کے اوپر بھی بات کریں گے. کیا کس عیسوی تاریخ کو کون سی اسلامی تاریخ ہوگی اور کون سا دن؟ ہجری سے عیسوی آپ نے سنا ہوگا, ہم آپ کو یہاں پہ سکھائیں گے کہ ہجری تاریخ سے آپ نے عیسوی تاریخ نکالنی ہو, یا عیسوی تاریخ آپ کو پتا ہے, آپ نے ہجری تاریخ نکالنی ہو. مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی ایسے صاحب ہوں جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہ ہو, سوال سمجھ میں آیا؟ یعنی کوئی ایسے صاحب جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہی نہیں, دونوں نہیں, عیسوی, ہاں دونوں, یہ سوال آیا ہے, دونوں, ہاں ہجری یا عیسوی. تو میرا خیال عیسوی تو سب کو یاد ہوگی, ہجری شاید ہی کسی کو یاد ہو, ٹھیک ہے. تو آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ ہجری کیسے نکالیں گے, یعنی وہ کیسے نکال سکتے ہیں ہم, یا صرف یہ ڈیٹ آف برتھ ہی نہیں, کوئی بھی تاریخ ہو تو اس کی ہجری سے عیسوی, عیسوی سے ہجری کیسے نکالیں گے, یہ بھی آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ سکھایا جائے گا اس کورس میں. اچھا پھر اس سے اگلا سوال ہے, کیا ایک ملک میں چاند نظر آنے پر دوسرے ملک والے اسی بنیاد پر یکم کر سکتے ہیں؟ وہ جی پاکستان میں چاند نظر آ گیا ہے تو آپ کیا کریں, انڈیا والے روزہ رکھنا شروع کر دیں, وہ جی پاکستان میں بھی چاند نظر آ گیا تو ہم بھی رکھنا شروع کر دیں, یا انڈیا میں چاند نظر آ گیا ہے تو پاکستان والے کریں ہم, کیونکہ انڈیا میں چاند نظر آ گیا تو اسی وجہ سے ہم بھی. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, کیا ہو سکتا ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کلام کریں گے. پھر ایک بات آتی ہے کہ جب حسابات کی بنیاد پر رویت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے, ہم پڑھتے رہے چاند نظر آئے گا, یہ چاند نظر نہیں آئے گا, یہ آئے گا, یہ نظر نہیں آئے گا, یہ نظر آ سکتا ہی نہیں ہے. جب یہ ساری باتیں آپ اتنے یقین کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر اس کے مطابق آپ یکم تاریخ کیوں نہیں شروع کر لیتے, ٹھیک ہے, تاریخ کیوں نہیں شروع کر لیتے. تو یہ انشاءاللہ یہ موضوع بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے کہ کیا شروع کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. بعض اوقات آپ نے پڑھا ہوگا کہ فلاں مہینے کی یکم اگر فلاں تاریخ کو ہو, مثلا اگر چھوٹی عید جو ہے فلاں دن کو آئی ہے تو بڑی عید فلاں دن کو ہوگی, یا فلاں مہینہ فلاں دن کو شروع ہوگا. تو اس طرح کی باتیں بھی ہمیں کتابوں میں پڑھنے کو سننے کو ملتی ہیں. تو اس طرح کی باتوں کی شرعی حیثیت کیا ہے جی. اس کے بعد ایک رسالہ ہے امام اہل سنت کا, معین مبین بحر دور شمس و سکون زمین. اس میں امام اہل سنت نے, امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے سائنسی دلائل کچھ پیش کیے ہیں. سائنسی دلائل کا مطلب کہ جو سائنس کہتی ہے نا زمین گھومتی ہے,
اس کے رد میں آپ نے آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ پیش نہیں کی، آپ نے سائنس کو سائنس کی زبان میں جواب دیا ہے. تو وہ رسالہ انشاءاللہ یہاں باقاعدہ آپ کے کورس میں شامل ہے، وہ انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ پڑھایا جائے گا. اسی طرح ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے فوز مبین در رد حرکت زمین. ٹھیک ہے، 140 صفحات کی فتاوی رضویہ شریف میں یہ رسالہ ہے، 27ویں جلد میں. اس کا تعارف پیش کریں گے. وہ رسالے میں کیا ہے، تو سائنس سے کہتی ہے کہ آپ مطلب غلط سمجھے ہوئے نا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ سے آپ کیوں مطلب نکالتے ہیں؟ یعنی ہم نکالتے ہیں، ہم کیا نکالتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں زمین رکی ہوئی ہے، سورج اس کے گرد گھومتا ہے. کہتے ہیں یہ جو آپ مطلب نکالتے ہیں یہ آپ صحیح نہیں نکالتے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں چلیں ہم اس کو نہیں کرتے، یعنی مذہبی سائنس اور مذہب یوں ایسے نہیں، ہم سائنس سے سائنس کی زبان میں بات کر لیتے ہیں. جو آپ بتاتے ہیں کہ اس وجہ سے زمین گھومتی ہے، ٹھیک ہے، ہم جو آپ قوانین، نیوٹن کا پہلا قانون، نیوٹن کا دوسرا قانون، نیوٹن کا تیسرا قانون، گریویٹیشنل لا، لا آف سرکولیٹری موشن، ٹھیک ہے، یہ جو قوانین ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں. تو امام اہل سنت نے 105 سائنسی دلائل دیے کہ یہ جو آپ دلائل بیان کرتے ہیں، جو آپ دلیلیں پیش کرتے ہیں، یہ تو یہاں پہ لگتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں لگتی؟ آپ کہتے ہیں یہ حقیقت تو یہ آپ یہاں لگا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو کتاب ہے وہ ساری تو نہیں پڑھائی جائے گی یہاں پہ، کیونکہ اس کے لیے علیحدہ سے ہمیں کوئی 2 مہینے کا کورس رکھنا پڑے گا. تو وہ صرف وہی کتاب پڑھیں، تو وہ کتاب تو یہاں پہ نہیں پڑھائیں گے، لیکن صرف اس کا کچھ تعارف جو ہے اس میں سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کو اس میں سے پیش کی جائیں گی. پھر اسی طرح پرائیویٹ روزہ احلال کمیٹیاں جو ہمارے ملک میں بنی ہوئی ہیں، ایک دن پہلے روزہ جس طرح کوپل صاحب وغیرہ ہو گئے، تو ان کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ہم. اختلاف مطالعے کیا ہے اور کیا اختلاف مطالعے معتبر ہے. اختلاف مطالعے کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ پہ چاند نظر آ گیا، مثال کے طور پر دبئی میں چاند نظر آ گیا، کراچی میں چاند نظر نہیں آیا. سمجھ گئے جی؟ اب اختلاف پیدا ہو گیا، یعنی اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ کیا ان کے چاند نظر آنے کی بنیاد پر ہم کراچی میں مہینہ شروع کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ایک فاصلہ ہے، تو کتنے فاصلے کا اختلاف ہوگا، کتنے فاصلے کا اختلاف نہیں ہوگا، کچھ سمجھ میں. اچھا، یہ جتنا فرض کر لیں فاصلہ دبئی کا اور کراچی کا ہے، ادھر ہم چلے جاتے ہیں وہ کشمیر، گلگت بلتستان وغیرہ، اتنا ہی فاصلہ ادھر ہے. اچھا، ادھر چاند نظر نہیں آیا، ادھر کراچی میں نظر آ گیا، تو ہم سب کو روزہ رکھوا دیتے. کچھ سمجھ میں کہ نہیں ہے؟ یعنی وہ بھی فاصلہ تھا، یہ بھی فاصلہ ہے، اتنا ادھر بن رہا ہے، اتنا ادھر بن رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر چاند نظر آنے کی بنیاد پر دوسری جگہ پر روزہ، دوسرے شہر میں جہاں پہ چاند نظر نہیں آیا، سمجھ آ رہی؟ اختلاف پایا گیا، ایک جگہ نظر آیا دوسری جگہ نہیں آیا، تو کیا وہاں پہ روزہ رکھا جا سکتا ہے، مہینہ شروع ہو سکتا ہے؟ یہ ڈیٹیل ہے، یہ انشاءاللہ اس میں یہ موضوع بھی ہمارا ڈسکس ہوگا. جی آگے ہم کرتے ہیں. رؤیت ہلال کے ثبوت کے لیے حسابات یقینی ہیں یا کہ ظنی؟ یہ پشاور میں بہت زبردست سوال جو ہے نا، یہ بار کیا گیا مجھے. یہ جی آپ حساب لیں، یہ چاند نظر آئے گا، یہ چاند نظر نہیں آئے گا. ظنی باتیں، ظنی کا مطلب ہو سکتا نظر آئے، ہو سکتا نہ بھی نظر آئے، ہو سکتا آپ کے اصول غلط ثابت ہو. ٹھیک ہے، تو ان پر آپ یقین کر لیتے ہیں. تو یہ یقین کرنا کیسا؟ تو ایسا تو نہیں ہونا، گواہی جو ہے یہ زیادہ پکی ہوتی ہے کسی مسلمان کی، تو آپ حسابات لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ حسابات جو ہیں یہ یقینی ہیں یا کہ ظنی ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی تخمینہ لگایا ہوا ہے. یہ کیا ہے، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے ہم. اوقات نماز کے کیلنڈر جائز تو قمری کیلنڈر شرعاً ناجائز کیوں؟ سوال ہے وزنی کہ نہیں؟ وزنی. یعنی یہ بڑی سننے کو ملتی بات. آپ کو بھی کبھی سننے کو ملی؟ کبھی سنا ہے آپ نے سوال کو؟ یہ جناب یہ کیلنڈر لگے ہوتے ہیں، اسی کے مطابق روزے بھی کھول رہے ہیں، سحری بھی کر رہے ہیں، افطاری بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اذانیں بھی دے رہے ہیں. تو جب قمری کیلنڈر کی بات آ جاتی ہے اس وقت کہتے ہیں مولانا صاحب یا علماء کرام نہیں جی ہم تو چاند دیکھ کر ہی کریں گے.
ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی کچھ پڑھا لکھا طبقہ جو ہوتا ہے، جو سائنس والا ہے یا جو کہتے ہیں جناب سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، تو ہم کب کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کی ہے، ہم تو مانتے ہیں۔ اچھا اب کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نمازوں کے اوقات کے لیے کیلنڈر اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ مہینے کے آغاز کے لیے کیلنڈر کیوں نہیں استعمال کرتے؟ سمجھ آ گئی بات؟ یہ سوالات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کو سوالات کی سمجھ ہوگی نا، پھر آپ ہوگے یار اس کا جواب کیا ہوگا، تو پھر آپ جواب سیکھنے کے لیے یہاں پہ آئیں گے۔ تو اگر سوال کی سمجھ نہیں آئی تو پھر تو مسئلہ نہیں بنے گا۔ جی یہ سمجھ میں آ گیا، یہ انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ مرکزی نوجوان کمیٹی کا اجلاس 28 یا 30 تاریخ کو کیوں نہیں ہوتا؟ یہ 29 کو ہی بیٹھتے ہیں بیٹا، یہ ایک دن پہلے بھی بیٹھ جاتے ہیں، سمجھنے والی بات نہیں ہے، ایک دن پہلے بیٹھ جائے گا۔ یہ بھی سوال پشاور کی طرف سے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی مفتی صاحب اگلے دن جہاں جب بیٹھے ہیں تو یہ آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ ایک دن پہلے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو اجلاس آپ نے مرکزی نوجوان کمیٹی نے 29 تاریخ کو کیا، یہ 28 کو کر لیتے تاکہ وہ اگر نظر آتا تو ان کی کمائیاں لے لیتے۔ تو یہ بھی وزنی سوال ہے کہ یار تو یہ کیوں نہیں ہوتا اجلاس؟ تو یہ انشاءاللہ اس کی بھی بات کریں گے۔ شرعی قاضی کون ہوگا؟ کیا شرعی قاضی کے پاس گواہی کو رد کرنے کا اختیار ہوتا ہے؟ یہ بھی پشاور والوں کی طرف سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں یار چاند نظر آ گیا تو قاضی کس طرح رد کر سکتا ہے کسی کی گواہی کو؟ اس کو رد نہیں کرنا چاہیے، اس کو قبول کر لینا چاہیے، جو بھی آگے بندہ کہ چاند نظر آ گیا بس اس کو مان لیں۔ تو یہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ جی جہاں 6 ماہ کا دن اور 6 ماہ کی رات ہوتی ہے تو وہاں اسلامی مہینہ کیسے شروع ہوگا؟ یہ سوال تو میں آپ سے پوچھوں گا، آپ اس کا جواب تلاش کریں گے کہ وہاں اسلامی مہینہ کیسے شروع ہوگا، پھر آپ مجھے دیں گے بتائیں گے کہ یہ کیسا ہے۔ کیلنڈر سوالات آپ بھی تو ہوں، آپ کے لیے بھی تو ہو نا۔ کیلنڈر سے نہیں، کہتے کیلنڈر سے، کہتے آس پاس کے شہروں سے، یہ آپ اور تحقیق کر لیں، ابھی دن ہے ہمارے پاس، وہ پھر جس دن یہ سوال آئے گا اس دن ہم پھر یہ باتیں کریں گے۔ یہ سوال ہوا تھا جب میں نے دوسرا کورس کروایا نا اپنا، آپ کو پتا ہے نا پہلا کورس کروایا پھر دوسرا کورس میں نے وہ بلدیہ ٹاؤن میں کروایا، تو وہاں ہم چاند کی باتیں کرتے 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 جب کورس ختم یعنی کلاس ختم ہوئی تو بعد میں ایک چھوٹا سا بچہ یہی کوئی 10-12 سال کا، کوئی 6 سال کا، وہ میرے پاس آ گیا۔ آپ کہتے ہیں چاند نظر آئے گا، مغرب کے بعد نظر آئے گا، پھر کبھی آئے گا کبھی نہیں نظر آئے گا، پھر 30 کا ہو جائے گا، پھر کبھی 29 کا آ جائے گا، یہ ساری باتیں کی۔ تو آپ نے یہ بھی بتایا کہ 6 مہینے کا دن ہوتا ہے، یہ بھی بتایا۔ کہتے پھر وہاں اسلامی مہینہ کیسے شروع ہوگا؟ وہاں تو مغرب بھی نہیں ہوگی۔ میں بھی سوچ میں پڑ گیا یار، یہ تو میرے ذہن میں بھی نہیں آیا یار وہاں کیا ہوگا، وہاں تو مغرب بھی نہیں ہوگی، تو مغرب کے بعد چاند دیکھیں گے، تو مغرب نہیں ہوگی، سورج نہیں غروب ہوگا تو چاند کیسے نظر آئے گا؟ تو ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ تو یہ جواب میں نے آپ سے لینا، آپ بتائیں گے اس کا جواب کیا ہوگا، ذرا سوچیں نا، آپ بھی دماغ لگائیں۔ جی اگلا ہے عالمی گھڑی کیا چیز ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے؟ اور مزید بھی کچھ سوالات ہیں جن کو پہ میں ابھی چونکہ ٹائم ہمارا پورا ہو رہا ہے تو میں اس کو ذرا روک رہا ہوں، باقی انشاءاللہ کل کریں گے۔ یہ 72 سوالات ہیں جن کے جوابات اس کورس میں دیے جائیں گے انشاءاللہ، آپ کو سکھائے جائیں گے، سمجھائے جائیں گے، اور کہنے کہ اگر آپ توجہ کے ساتھ اس کورس میں آتے رہے تو انشاءاللہ آپ سکھانے والے بن جائیں گے۔ اچھا اب اتنے سارے سوالات ہیں جو کہ بہت سارے رہ بھی گئے ہیں۔ آج ہمارا یہ بھی موضوع تھا کہ علماء کرام جو ہیں ہمارے علم توقیف والے، ان کا تعارف بھی میں پیش کروں، جو علم توقیف کی کتابیں ہیں اہم، ان کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتاؤں، تو وہ انشاءاللہ کل پہ رکھیں گے۔ تو اسی طرح ہم نے روزانہ کا کچھ جدول بنایا ہوا ہے، آج یہ سوالات، کل کو یہ، تو یہ روزانہ چلیں گے۔ اب 72 ہے تو ظاہر ہے کہ کسی دن ہم 5، 6، 7 سوالوں کے ایک ہی دن میں جواب کر لیں گے، کس دن ہو سکتا ہے کہ ہم 1-2 سوالوں کے کریں، بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو سوالات پچھلے رہ گئے تھے، ذرا آج کا کام کچھ رہ گیا تو یہ ہم کل کریں گے۔ تو پہلا دن تھا آج جان بوجھ کے ہم نے کلاس جو ہے وہ کچھ لیٹ شروع کی ہے 20-25 منٹ، لیکن کل کو ایسا نہیں ہوگا، کل پورے 9 بجے انشاءاللہ جو ہے وہ لیکچر شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ صرف وجہ یہ تھی کیونکہ پہلا دن ہوتا ہے، کچھ نئے ساتھی ہوتے ہیں، وہ دور دراز سے آ رہے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بات جو ہے وہ مس نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو کل آپ نے بالکل جو ہے 9 بجے سے پہلے جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ پہنچ جانا ہے ہر صورت میں، ٹھیک ہے؟ 15 روزہ یہ کورس ہوگا، آج کا دن تو گزر گیا، اب رہ گئے دن 14،
ठीक है। 14 लेक्चर होंगे, हफ्ता और इतवार को आपको छुट्टी होगी। वो 2 छुट्टियां आपको एक हफ्ते में सिर्फ इस वजह से दी हैं, सिर्फ इस वजह से दी हैं ताकि आप 5 दिन हफ्ते में छुट्टी ना करें। वो 2 इकट्ठी दे दी हैं, वो 2 क्यों दी हैं कि जो आपके काम काज को इधर उधर आना जाना है वो उन 2 दिनों में आप चले जाए हफ्ते इतवार को, और बाकी दिन जो है वो आपने क्लास में से छुट्टी नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ पे उसूल ये होता है कि जो क्लास में पाबंदी के साथ आते हैं हम उनको फिर आखिर में तकसीम स्नात का सिलसिला करते हैं, और जिनकी हाजिरियां पूरी होती हैं उनको हम सनद जारी करते हैं। कोई टेस्ट वगैरह हम नहीं लेते, सिर्फ हाजिरी की बुनियाद पर हम उनको सनद जारी कर देते हैं, और फिर वो सनद मिलेगी मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब के हाथ से इंशाअल्लाह। पिछला 2016 का कोर्स जो था उसमें भी आप मेहमान खुसूसी थे, और 2018 में जो यहाँ का कोर्स हुआ उसमें भी आप मेहमान खुसूसी थे, और अब 2020 में जो कोर्स हो रहा है उसमें भी इंशाअल्लाह आप मेहमान खुसूसी होंगे। और अगर आपने उनके हाथों से सनद लेनी है तो फिर आपने छुट्टी नहीं करनी। अभी मैंने उनसे वक्त नहीं लिया, वो आप जहाँ आप आए हैं तो मैं सुबह अर्ज करूँगा कि उनको आप हमें टाइम दे दें, ठीक है, ताकि जो तकसीम स्नात हो तो उसमें फिर जो है जो पाबंदी के साथ शिरकत करते रहें उनको फिर जो है ना हम मिलें। तो आपने जो पाबंदी के साथ आते रहेंगे इंशाअल्लाह उनको स्नात का सिलसिला होगा। अब स्नात का सिलसिला जो होगा वो कैसे होगा, तो ज़ाहिर है उसके लिए हमें आपकी हाजिरी लगानी पड़ेगी, सही है। तो अभी आपको रोल नंबर दिए जाएंगे, आपको एक स्लिप दी जाएगी, वो स्लिप फिल करके आपने हमें देनी है। उस स्लिप के ऊपर आपने जो लिखना है वो नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर लिखना है जो आप अपनी सनद में लिखवाना चाहते हैं। समझ गए? फिर कल को आप कहें वो ये मेरा नाम यूं था तो आपने ये लिख दिया तो मैं तो यूं लिखता हूँ, फिर ये हो गया। जो सनद के ऊपर आप लिखवाना चाहते हैं वो डाटा आज हम आपसे ले रहे हैं, समझ गए बात? क्योंकि उसी की बुनियाद पे हम आपकी वो सारी जो होगी स्नात तैयार कर देंगे। फिर कल कलाम को आपको मसला होगा कि यार वो मेरी सनद में नाम गलत लिखा हुआ है या नाम ऐसे लिखना था वैसे, जो भी सिलसिला है, तो एक रोल नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। जिनकी स्लिप आज हमें मिल जाएगी उनकी तो आज की हाजिरी हो गई, समझ आ रही बात? यानी वो तो उन्होंने स्लिप फिल करके दी, वो आए हैं तो स्लिप फिल करके दी है ना, ठीक है। तो कल से क्या होगा, यहाँ पे लड़के बैठे हुए होंगे, ठीक है। आपको जो रोल नंबर आज अलॉट किया जाएगा वो रोल नंबर आपने अपने पास महफूज कर लेना है, क्योंकि ये बाहर से जो नोट्स आप लेंगे वो नोट्स के बगैर हमारी क्लास आगे बढ़ नहीं सकेगी, ठीक है। ये नोट्स लेने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आप जो है इनको हदियतन आपको मिलेंगे, ये आप लीजिएगा, इनको जरा इनकी बरक गिरदानी करके इनमें क्या लिखा हुआ है समझ आए ना आए, ठीक है ना। आपने इनको जरा 2, 3, 4 मरतबा देख कर आना है, और बल्कि इनको साथ भी लेके आना है, क्योंकि रोजाना इसमें से हम कुछ ना कुछ जो है वो कुछ सीखेंगे इसमें से, ठीक है। तो ये आपने लेके आना है, और इसके ऊपर आप अपना रोल नंबर लिख लें। नीचे 15 दिन की हमने तारीखें लिखी हुई हैं, 15 दिन, तो उसमें जिस दिन आप आए हो उसमें अपनी हाजिरी अपने पास भी लगाते जाए, हमारे पास भी यहाँ पे लगेगी, आपके पास भी लग रही होगी यहाँ पे हाजिरी, ठीक है। तो ये नोट्स आपने यहाँ से ले लेने हैं। इनका हदिया हमने 50 रुपए रखा हुआ है। इसके हदिया 50 रुपए होने की वजह ये है कि इसके बातें नहीं करेंगे, इसके अंदर ये रंगीन कुछ सफात लगे हुए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, नजर आ रहे? ये बड़ी प्यारी सी गेंदें भी बनी हुई है, ठीक है। तो ये भी आपको चला, पाकिस्तान का नक्शा भी आपको मिलेगा, ठीक है, दुनिया का नक्शा भी आपको मिलेगा। ये चांद के बारे में भी एक बहुत खूबसूरत सा चार्ट है ना, तो ये इस वजह से ये कॉस्टली हो गया। तो मैं कल सोच रहा था, मैंने कहा ये वाकई कि कॉस्टली है भी कि नहीं है। तो मैं करीमाबाद गया, फोटोकॉपी की मेरे ख्याल सबसे बड़ी मार्केट यही है आपकी ना। तो मैं कल घूमता रहा, मैंने कहा कहीं से ये फोटोकॉपी हो जाए कुछ सस्ती सी, ताकि आप लोगों को हम सस्ती दे दें, ठीक है। तो बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी जो है वो इससे कम जो है वो बात नहीं बनी। तो वहां पे मैं चाय के होटल में बैठ के मैंने यार अच्छी सी चाय पिला दें, और साथ मुझे वो केक दे दें। केक है कभी आपने चाय के होटल में? साथ ही आपकी मुस्कुराहटें आ जाती हैं आप। ये मेरे सवाल जी को ग्रीन के होते हैं जी सर। हाँ, ये वजह चले गए। अच्छा, वो केक खाए तो वो मैंने उसे कहा यार कितने पैसे बन गए? कहते जी 55 रुपए बन गए।
वो 2 केक उसने दिए मुझे और 35 रुपए का उसने कप लगा दिया, 10-10 रुपए का केक लगा दिया। मैंने कहा नहीं, हमारे कम से कम उससे सस्ते हैं ये लोग। या आप यूं कीजिएगा, ये जो है यदि उसे एक चाय के कप के साथ केक से सस्ते हैं, ठीक है। ये तो मैंने खुद पे किए ना, कल वो किसी काम के लिए गया था तो बहुत थका हुआ, तो मैंने कहा चले कुछ जो है ना, कभी किसी के बाद कभी किसी के बाद। तो आप जरा पता कीजिएगा इसके कितने पैसों में ये काफी होती है इसी तरह की। तो उम्मीद है कि वो 100 रुपए से कम आपको रेट नहीं मिलेगा, तो आपको आधी कीमत में जो है वो रेट। एक कलर पे तकरीबन 20 रुपए का है, तो ये 6 कलर प्रिंट्स तो यही लगे हुए, फोटो कॉपी इसके अलावा है। तो 60 रुपए तो आप वो पे करें ना पहले आप, तो जो बाकी फोटो कॉपी जो है सब बाद उसके पैसे फिर आपसे बाद में लेने, ठीक है। तो बहरहाल ये कह रहे हैं इंतहाई सस्ते जितने हम आपको दे सकते थे वो हम आपको दे रहे हैं। तो यहाँ से आप ये आप जरूर लीजिएगा। अभी सिर्फ ये होगा कि दुआ होगी, आपको पहले तो ये तकसीम करेंगे रोल नंबर और पंफलेट। तो आपने वो पंफलेट यहाँ जमा करवा के जाना है, हाजिरी उसी की लगेगी जिसका वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो वो हम दुआ कर देंगे यहाँ पे और आपको दे देंगे। अभी पहले तो तकसीम कारी होगी, उसके बाद दुआ होगी, फिर आपके पास वक्त होगा कि आप वो जमा करवा के जाते चले जाए, ठीक है जी। ये जरा तकसीम करते हैं और बांट देंगे। हाँ सब बांट दें, और लड़के और हो जाएंगे, बेटा कोई और भी उठे, सबको दे दें। हमारे जामिया के तखस्सुस के अलावा कोई और बच्चा तकसीमकारी में ना आए हैं। अब बाकी सब तशरीफ रखें, हमारे जामिया के तखस्सुस के बच्चों के अलावा कोई और बच्चा तकसीमकारी के अमल में ना हो। दूसरी चिट मिलेगी। जल्दी करें, जल्दी आप भी हो जाए, और भी नहीं, और बच्चे उठ के लगा दें। सब हाँ, एक वो आपने एक रोल नंबर वाले लेना है और एक ब्लैंक पेपर आपको दे रहे हैं वो लेना है। 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक मुझे भी पकड़ा देना है।